بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. اب اختلافات کے پھیل جانے کے بعد نجات کا صرف ایک راستہ رہے گا ہدایت کے، کیا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. میری سنت اور ہمارے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی دانتوں سے خوب مضبوطی سے انہیں پکڑ لینا. ٹھیک ہے نا؟ یہی ایک راستہ. اس وقت جب اختلاف ہو جائے گا تو یہی نجات کا اور کامیابی کے لیے ایک راستہ کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. لیکن فوراً نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فلاح و کامیابی کا صراط مستقیم پر قائم رہنے کا راستہ کیا ہے اختلاف کے وقت؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. بات ہو گئی نا؟ فوراً آپ نے اسی حدیث میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو یہ منہج چھوڑ دیتے ہیں. یہی منہج ہے نا، ما انا علیہ واصحابی. اس لیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. اور تم اپنے آپ کو بچاؤ. بچانا کس سے؟ محدثات الامور، نئی نئی محدث یعنی نئی نئی بدعتیں جو ایجاد کی ہو جائیں گی ان سے اپنے آپ کو بچانا. اب یہاں ذرا غور کرو کہ شروع میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا کثیرا. کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے، وہ امت میں کیا دیکھیں گے؟ بہت سارا اختلاف. اور وہ اختلاف ایسا نہیں کہ ہاں یہودی عیسائی سے ملا کر کے، یہ امت دعوت اجابت جن جو لوگ منکم، جو تم لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تمہارے درمیان اختلاف ہوں گے. یہاں منکم ہے نا، من الناس منکم، تمہارے اپنے درمیان، تم کلمہ پڑھنے والوں مسلمان ہو، تمہارے درمیان بڑے اختلافات ہو جائیں گے. پتہ چل گیا کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، سارا اختلاف کیا ہے؟ دینی اختلاف ہوگا.
اور پھر اس مخرج یعنی اس اختلاف میں نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ آل فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فوراً آپ نے ان لوگوں کا انجام بتایا جو علیکم بسنت، اختلاف کے وقت جو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا لحاظ نہیں رکھیں گے. پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم اپنے آپ کو بچانا محدثات امور سے. محدث عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں نئی چیز کو. کیا؟ حدیث. اور محدث وہی بدعت کو کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدث. ایاکم ومحدثات الامور، محدث ایک بدعت اور محدثات وہ جمع کا صیغہ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم لوگ اپنے آپ کو بچانا. کس سے بچانا؟ محدثات امور سے. پتہ چل گیا اختلاف کب ہوگا؟ جب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کو چھوڑ کر کے لوگ طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کرنے لگیں گے تو وہی امت میں کیا ہو جائے گا؟ اختلاف. اختلاف کہاں سے ہوگا؟ بدعات کے سبب. اختلاف کی وجہ کیا ہوگی؟ طرح طرح کی بدعتیں. پھر آپ نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جائے گی؟ جہنم. اب پوری حدیث پر ذرا غور کریں، خاص طور سے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو منہج چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ وہ طرح طرح کی بدعات میں مبتلا ہوگا. طرح قسم قسم کی بدعات میں مبتلا ہوگا اور بدعات ان کو کھینچ لے جائے گی. کتنی شدید وعید. تو ایک برا انجام طے ہوا، ہلاکت کی، کہ انسان صراط مستقیم سے محروم اور طرح طرح کی بدعات میں وہ مبتلا. اور بدعتی کا انجام جو ہے دنیا میں اللہ کی لعنت، پھٹکار، جہنم کی وعید، ساری چیزیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ بدعات ہی سبب ہوتی ہیں منہج سلف کو چھوڑنے کے بعد ہی نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے. فرقے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ منہج کو چھوڑنے کے بعد ہی فرقے اسلام میں پیدا ہوتے ہیں. جہاں کتاب و سنت کسی نے چھوڑا ایک نیا فرقہ موجود سامنے آ جائے. خود آپ اپنے ہاں موجودہ فرقوں میں دیکھیں گے تو جہاں کسی نے کتاب و سنت چھوڑا وہاں ایک نیا فرقہ ہمارے ہاں موجود ہے. ایک دن. نمبر 2، منہج کو انسان نے چھوڑا تو شیطان نے اس کو کیا کیا؟ فوراً اچک لیا. فوراً اچک لیا، اپنے قابو میں کر لیا. اور شیطان کی عادت کیا ہے؟ یمدونہم فی الغی. ایک مرتبہ شیطان نے کسی کو اچک لیا تو اللہ فرماتے ہیں اب وہ شیطان ان کو گمراہی میں کھینچتا ہی جاتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ، اور شیطان اپنے بھائیوں کو. دیکھا آپ نے اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کن کا بھائی کہا؟ قرآن نے ایسے لوگوں کو کن کا بھائی کہا؟ شیطان. وَإِخْوَانُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ. جو تقوی والے ہیں
متقی شیطان کبھی ان سے برائی کروایا ہوش آ جاتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اور ہوش آ جاتا ہے کہ واقعی شیطان ہم سے گناہ کام کروا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان تو ان کو گمراہی میں ڈالا بدعت میں، اور پھر ان کو یمدونہم، ان کو کھینچتا ہی جاتا ہے برائی کے اندر، ثم لا یبصرون، پھر شیطان کوئی کسر باقی نہیں رکھتا۔ اب دیکھو سورۃ انعام میں چند آیات 153 52 50 سے آپ شروع کریں گے سورۃ الانعام، تو یہ بڑا اہم موضوع وہاں بیان کیا گیا، صراط مستقیم کی بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، ذالکم وصاکم به ذالکم وصاکم به ذالکم وصاکم، وہاں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں بیان کی، اور انہیں 10 چیزوں کے مجموعے کا نام اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ ہے صراط مستقیم۔ وہ 10 باتیں ہیں، ان کو وصایا العشرہ کہا جاتا ہے، 10 وصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی ان آیات میں بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت تلاوت کی، اس میں آخری آیت کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہی ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کہتے ہو نا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، ان آیات کو تلاوت کیا، اور تلاوت کرنے کے بعد جب اس آیت پر آئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اللہ فرماتے یہی میرا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے میرا، اور فَاتَّبِعُوهُ، تم لوگ اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، خبردار، اور بہت سارے اور جو راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، نہیں تو تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کسی اور راستے بنا دیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہی وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تم کو کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم لوگ بچو۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا، تلاوت کرنے کے بعد صحابہ کرام سے کی بڑی جواب ہے، کئی صحابی سے بھی اس منفی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا، آپ نے فخط خطاً، اللہ اکبر، کتنی وضاحت۔ آج لوگوں کو بڑی پریشانی کرتے کیسے پتا جس رات مستقیم کیا، جب آدمی پڑھے گا نہیں سیکھے گا تو مشکل۔ اس آیت کو آپ نے تلاوت کیا فخط خطاً، پھر آپ نے ایک لمبی سے لکیر کھینچی، خط بالکل ایسے سیدھے، ٹھیک ہے، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ، ایک روایت، پھر 2 لکیریں چھوٹی چھوٹی دائیں طرف کھینچ دی اور 2 لکیریں بائیں طرف کھینچ، اور بعض روایت میں کیا وَخَطَّ خُطُوطًا، پھر چند بہت سارے لکیریں آپ نے دائیں طرف کھینچ دی اور بہت ساری بائیں طرف، پھر آپ نے اسی لمبی لکیر جو لمبی سی کھینچی تھی آپ نے اسی پر اپنا دست مبارک رکھا، اور پھر فرمایا یہ ہے صراط مستقیم، اسی کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں جو اتنے راستے نکلے ہوئے ہیں، خبردار ان میں سے کسی راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ کیوں؟ ان راستوں پر چلنے میں کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ،
انہیں میں سے اگر کسی ایک راستے کو بھی تم نے پکڑا اور اپنایا تو تم تو چلتے جاؤ گے، لیکن فتفرق بکم عن سبیلہ، لیکن نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو صراط مستقیم ہے اس سے تمہارا راستہ جدا ہو جائے گا، یعنی اب تم صراط مستقیم پر نہیں چلے بلکہ کسی اور راستے پر چلے، یہ تو ہے۔ اور بعض روایتوں میں بڑی وضاحت ہے، یہ ساری روایتیں اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہو تو مشکات کے کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر مل جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر خوب لمبی سے آپ نے مثال دی، فرمایا لوگوں صراط مستقیم کی مثال یہ ہے کہ ایک راستہ چلا، راستہ بنا ہوا ہے اور اس راستے کے دائیں بائیں دیواریں کھڑی ہیں، کھلا ہوا، بالکل کھلا ہوا نہیں ہے، ایک راستہ تو ہے لیکن دونوں اس راستے کے دونوں کنارے دائیں بائیں جو ہیں وہ دیوار ہے، اور ہر قدم پر چند فٹ کے فاصلے پر دونوں طرف دروازے کھلے ہیں۔ کتنی مثال اللہ کے رسول نے کیسے کی۔ وَعَلَى جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ، سیدھا راستہ تو ہے لیکن اس راستے کے دونوں دائیں بائیں لمبی سے دیوار ہے، اور دونوں دیواروں میں جگہ جگہ کیا بنا ہے؟ دروازہ، اور دروازہ جو ہے وہ بند کرنے کا، دروازے کی جگہ تو کھول دی گئی ہے لیکن دروازہ اس میں لگا نہیں کہ بند کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، نہیں، دروازے کی جگہ ہے لیکن اس میں دروازہ لگا نہیں، بس ایسے ایک پردہ لٹکا ہوا، پردہ بڑا عالیشان ہے، پردہ بڑا عالیشان ہے، جتنے دروازے کھولے گئے ہیں کسی میں دروازہ بند کرنے کے نظام نہیں، دروازہ لگایا ہی نہیں گیا ہے، صرف پردے لگے۔ وَعَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، اب ذرا غور سے سنیں، وَعَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، اور راستہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں ایک انسان کھڑا ہے، سمجھ رہے ہو نا، ایک آدمی کھڑا ہے۔ جب بھی کوئی اس راستے پر چلنے داخل ہونے لگتا ہے کہتا بھائی دیکھو سیدھا راستہ چلے جانا، خبردار دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اگر دیکھے تو وہیں رہ جاؤ گے، آگے نہیں جا سکے۔ اللہ اکبر، پردے اتنا دیدہ زیب، اتنے خوبصورت ہے کہ مت پوچھو، آدمی دل چاہتا تھا دیکھ لے، لیکن اس نے کیا بتایا؟ جہاں سے راستہ شروع ہو رہا تھا اس نے پہلے سمجھا دیا کہ سیدھا راستہ ایسے چلے جائیں، دائیں بائیں نگاہ نہ اٹھائے، کہیں کوئی روکے تو رکنا نہیں، بہت روکنے والے ملیں گے، تم سیدھا چلے جاؤ، اگر سیدھا چلے جاؤ گے تو پہنچ جاؤ گے، اور اگر کہیں ادھر ادھر گئے تو بس گھس جاؤ گے، پھر نہیں جا سکو گے۔ پھر جہاں راستہ ختم ہوتا ہے ایک شخص وہاں کھڑا ہے، جب یہاں سے اندر کوئی داخل ہونے لگا تو ادھر والے نے اس کو سمجھا دیا، بتا دیا، تنبیہ کر دی، جب داخل ہو گیا تو وہاں جو کھڑا ہے کہتا ہے سیدھے آ جاؤ، سیدھے آ جاؤ، دائیں بائیں پردہ نہیں اٹھانا، آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اور وہی جنت تھی، کہاں؟ وہ جنت۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کی مثال مختلف آئی ہے۔ نمبر 1، یہاں راستے میں جو سیدھا راستہ گیا ہے یہ تو صراط مستقیم ہے جس کی ابتدا یہاں سے ہے اور انتہا پر جنت ہے، جو سیدھا گیا کہاں پہنچ گیا؟ وہ جنت میں۔
اور یہ دائیں بائیں جو پردے لٹکے ہوئے ہیں، دروازہ تو کھلا ہے، دروازہ وہاں لگا نہیں، پردہ ٹانگ دیا، پردہ بڑا خوبصورت ہے، ہر پردے کے ساتھ بھی شیطان کھڑا ہے۔ جب بندہ داخل ہوتا ہے تو اتنا خوشنما پردہ ہے، اور وہی شیطان وعلی رأس، ہر دروازے پر کون کھڑا ہوا ہے؟ پردے کے ساتھ شیطان۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بندہ جانے لگے سیدھا گیا تو جنت میں پہنچ جائے گا، ہمارا کام بگڑ گیا، وہیں کھڑا ہے کہ کسی بھی صورت اس کو جہاں بلا دیا جائے، آگے نہ جانے دیا۔ اور وہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے، یہاں جو کھڑا تھا راستے میں، وہ شخص جو راستے میں داخل ہونے کے وقت شروع ہی میں تنبیہ کرتا تھا، یہ قرآن پاک ہے جو آپ کو کہتا ہے بھائی سیدھے چلے جاؤ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، قرآن جو بالکل سیدھے راستے کو بتاتا۔ سورۃ الکہف کی ابتدا میں بھی ہے، یہ سیدھا راستہ بتا رہا ہے، انسان کو وارننگ کر رہا ہے، دے رہا ہے، شرک سے روک رہا ہے، بدعات سے روک رہا ہے، نفاق سے روک رہا ہے، حرام کاریوں سے روک رہا ہے، سیدھے جاؤ، دائیں بائیں نہیں۔ اور وہاں جو کھڑا ہوا ہے آخر میں، آنے فرمایا مومن کا ایمان ہے، اللہ سے دعا کرو ایسا ہی ایمان ہے، وہاں ایمان کھڑا ہے۔ چونکہ دائیں بائیں جانا یہ ایمان کے خلاف ہے، اسی لیے ایمان وہاں کھڑا پکار رہا ہے، خبردار ادھر ادھر نہیں، سیدھے آ جاؤ، سیدھے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب بندہ جب چلا، دروازے پر کھڑے شیطان نے پردہ ہٹا کر کے بلایا، اب صراط مستقیم ختم، کس کے راستے پہ چلا گیا؟ وہ شیطان کے راستے پہ۔ اور شیطان کا مین مقصد کیا ہے؟ انسان کو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ ان میں سے ہر ایک کو ہم گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جتنے راستے صراط مستقیم سے جتنے راستے الگ کیے جائیں گے، اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ وہ راستے جو ہیں وہ شیطانی راستے ہوں گے، کوئی دینی راستہ نہیں، ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا، ضلالت اور گمراہی کا راستہ۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ بتا رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم گمراہی کے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صراط مستقیم ہاتھوں سے نکل گیا، شیطان کے راستے پر گیا۔ نمبر 3، انسان اگر صراط مستقیم کو چھوڑا، اس منہج کو نہ اپنایا جو کتاب و سنت کا ہے، جو صحابہ کا راستہ تھا، پھر انسان نفس پرستی اور بدعات میں وہ ایسا گر جائے گا کہ اب اس کو بدعتیں ہی اچھی لگیں گی، سنت اس کو کبھی اچھی، شرک میں تو مزہ آئے گا، توحید میں کبھی اس کو مزہ نہیں آتا۔ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو یاد رکھنے کے لائق ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو الا ان من قبرکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ۔ آپ نے خطبہ دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو سن لو، الا سن لینا، ان من قبلکم من اہل الکتاب، تم میں سے جو اہل کتاب پہلے گزر چکے ہیں، اہل کتاب جو ہیں وہ کتنے فرقوں میں تقسیم ہو گئے؟ اثنین و
70 یعنی 72، یعنی اس میں آخری، ورنہ اہل کتاب میں پہلے کتنے فرقے بنے؟ 71، اور یہودیوں میں دوبارہ تقسیم ہوئے تھے کتنے؟ 72۔ تو آخری چیز ہے بن تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ وَأَنَّ هَٰذِهِ الْمِلَّةَ، اور یہ جو دین میں لے کر کے آیا ہوں، اس دین پر چلنے والے سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 فرقہ، کتنے فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے؟ 73۔ پھر آپ نے فرمایا 72 فی النار، ان میں سے 72 تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک ہی کیا کہاں جائے گا؟ جنت۔ وہی الجماعہ، اور وہی الجماعہ ہے، کیا ہے؟ یہی الجماعہ۔ یہاں تک تو بات سنے ہوں گے، لیکن اس کے بعد اس حدیث میں جو آیا وہ بتانا مقصود ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ من امتی، میری امت میں بہت سارے قومیں پیدا ہوں، کون سا گروہ، ہماری اس امت میں بہت سارے گروہ پیدا ہو جائیں گے۔ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ۔ بات کیا چل رہی تھی کہ ان کو صرف بدعتوں ہی میں مزہ آئے گا، سنت سے ان کو کیا ہو جائے گی؟ چڑ۔ جس کو سنت سے چڑ ہو، جس کو توحید سے چڑ ہو، سوچئے ذرا اس سے بڑی ہلاکت اور کس کو؟ اللہ نے فرمایا وہ سنت سے نفرت، بدعت سے محبت ہوگی۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں بہت سارے ایسے گروہ اور فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، یہ جو بدعتیں ہیں ان کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ محبت دل میں پیوست ہو جائے گی۔ پھر کیسے پیوست ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے ایک بڑی خطرناک مثال دی، وہ سمجھیں۔ فرمایا کما یتجاری الکلب بصاحبہ، کلب، کلب نہیں، کلب کے معنی کتا، ہاں جو کلب علی ہے نا لکھنؤ میں، ہاں اور ہمارے یہاں ویسے بھی لکھنؤ کی بات کیا ہے ماشاءاللہ، ہاں ہری پگڑی ہوگی، سب کچھ ہوگا، آگے کیا لکھیں گے؟ سگے مدینہ عفو عنہ، مدینے کے کتے کو اللہ معاف کرے۔ کتاب لکھتے ہیں سگے مدینہ، ارے بھائی کتا کتا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، مدینے ہی کے کتے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول قتل کرنے کا حکم دیا، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہم باب الرحمہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے، وہ بار بار وہی باب الرحمہ کو دیکھتے، مجھے اندازہ رکھا کہ شاید کچھ پریشان حال حدیث ڈھونڈ رہے، تو ادرائے ہمدردی میں چلا گیا، ہاں ان سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی السلام علیکم، کیا کچھ پریشان ہے؟ نہیں کوئی پریشان نہیں۔ میں نے کہیں آپ اس طرح پریشان کچھ دیکھ رہے تو میں سمجھے کہ نہیں آدمی نہیں ہوگا، کچھ پریشانی ہو، ایڈریس تو ہم بتا دی، ہم یہیں رہتے ہیں۔ کہا نہیں ہم تو یہ جدہ میں رہتے ہیں، بس سرکار کتے کو جب بلاتے ہیں تو کتا جدے سے مدینہ حاضر ہو جاتا ہے۔ کتنے فخر کے ساتھ انسان۔ تو آج آپ دیکھیں الیاس قادری ہیں، فلاں قادری ہیں، ان لوگوں کی کتابوں کو جب پڑھیں گے تو آ کے کیا لکھتے ہیں؟ سگے مدینہ عفو عنہ، کتے کا مدینہ، مدینے کا کتا ہوں، اللہ اس کو معاف کر دے۔
پتہ نہیں کتے کو اللہ کیا معاف کرے. کتوں کو بولو کونو یا لیتنی کنتو ترابا. میرے بھائی یہ کتنی گھناؤنی چیز ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. اس کو امتی کہنے میں نہیں مزہ آ رہا, اس کو نبی مدینے کا کتا کہنے میں اس کو زیادہ مزہ آ رہا. کتنی حیرت کی چیز. اللہ رسول نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمُ تِلْكَ الْهَوَى كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ. تو بات چلے تھی, آپ نے فرمایا میری امت میں کتنے ایسے گروہ پیدا ہوں گے کہ جن کے دلوں میں ان بدعتوں کی محبت بھر جائے گی, پیوست ہو جائے گی. پھر آپ نے تشبیہ دیا کیسے پیوست ہو جائے گی, کما یتجار الکلب بصاحبہ. یہ کلب, کلب کے معنی کتا. کلب کہتے ہیں کتا باولا جو ہو جائے, باولے کتے کا جو زہر ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, کلب. کلبے کے معنی تو کتا ہے, اور کلب کس کو کہتے ہیں, عام کتا جو ہے وہ گندگی تو ہے, کہتے ہیں خطرناک جراثیم ہے, لیکن اس کے لعاب میں زہر نہیں. اور کتا پاگل ہو گیا تو اس کے لعاب میں, اس کے تھوک اور زبان میں کیا ہوتا ہے, وہ زہر. اور ایسا خطرناک زہر وہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اور وہ اثر جب زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی کتے کی طرح بھونکتا بھی ہے, کتے کی طرح دیکھتا بھی ہے, کتے کی طرح کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے. سمجھیے نا. اس لیے اگر وہ اثر ہو جانے کے بعد اگر کسی آدمی کو کاٹ لے تو اس کو بھی کتے کے کاٹنے کا اثر ہو جاتا ہے. بہت خطرناک یہ مرحلہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جیسے باولے کتے کا اثر, کسی باولے کتے نے کسی آدمی کو کاٹ لیا تو اس باولے کتے کا اثر جیسے رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے, پہنچ جاتا ہے, ایسے بدعتوں کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں پیوست ہوگی. پھر یہاں بات احباب نے, بات مشائخ نے بڑی اچھی بات کہی. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے عام کتے کی تشبیہ نہیں دی, کس کی تشبیہ دی ہے, کیوں, باولا کتا جس کو کاٹ لیا اگر وقت پر علاج نہ ہو بھوک کے مرتا ہے وہ, اور خاص طور سے اٹیک ہوتا ہے پانی سے. سمجھا, باولا کتا ممکن 6 مہینے سے پہلے کاٹا ہو, اثر نہیں ہے, لیکن کہیں پانی نظر آیا یا پانی زہر اثر ہوا, اثر کیا, اب پانی آیا تو پانی کو دیکھ کے بھاگے گا. یہی سب سے آخری مرحلہ. کبھی آدمی بیٹھا ہے کھا رہا ہے, بارش کا موسم ہے, بادل گرجا, بادل کی گرج کے سنتے ہی اس پر اٹیک ہوا اور بھونکنا شروع کر دیا. اوپر سر اٹھائے گا, عبادت سے رالیں ٹپکتی ہوں گی, کتے ہوئی جیسی حرکت کرے گا, آنکھیں اس کی بدل جائیں گی. اور وہ اب اس موقع پر اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں, بلکہ بعض ڈاکٹر تو کہتے ہیں یہ دوا دے دیں لیا 24 گھنٹے کے بعد اگر فائدہ ہو تو لانا, ورنہ یہ باولا کتا کس کو کاٹ لے اگر وقت پر علاج نہ ہوا, زہر سرایت کر گیا تو پھر وہ بچتا نہیں. اسی طرح سے جیسے باولے کتے کے اثر سے کوئی نہیں بچتا, ایسے ہی بدعت جس کے دلوں میں محبت کر جائے وہ انسان بچ نہیں سکتا, گمراہی اور ضلالت سے نہیں بچ سکتا. بلکہ کتے کی مثال دی گئی ہے, اس سے جو دوستی کرے گے, جو جن کے پاس بیٹھے گا, ممکن ہے کہ اپنا اثر ان پر بھی ڈالے. یہ اس کی مثال. پھر آپ نے بیان فرمایا لا يبقى منه عرق ولا مفصل
الا دخل، باول کتے کا اثر جو ہے زہر، آدمی کی کوئی رگ ایسی نہیں، کوئی جوڑ ایسا نہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں، الا دخلہ، جہاں اس کا زہر نہ پہنچ گیا. یعنی یوں سمجھو کہ اگر اس پر اٹیک ہو گیا ہے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ناخون کسی کو مار دے جب بھی اثر ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو رسی وغیرہ سے باندھتے ہیں یا لکڑی سے اس کے ہاتھ پیر کو باندھیں کہ تجھے جانور لے کے جاتے ہیں ایسے تاکہ ادھر ادھر بھاگ. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے دلوں میں بدعت کی ایسی محبت پیدا ہو. اب اسی میں ساری زندگی اس کو، جیسے آدمی باولے کتے کے کاٹنے کے بعد نہ بچا، ایسے وہ آدمی اب دوبارہ ہدایت پر نہیں بلکہ کفر شرک و ضلالت و گمراہی جہنم کے ہاتھ سے نہیں بچا. کتنی خطرناک ہے. نمبر 3، دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی، آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی، ہلاکت ہی ہلاکت. کس کی ہلاکت؟ جو صراط مستقیم چھوڑ دے یا جس نے اس منہج کو ترک کر دیا، ہلاکت ہی ہلاکت. مشہور حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ، اور ایک روایت میں کیا آیا؟ لن تضلوا ولن تہلکوا. یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے، کتاب اللہ، سنت رسول. جب تک تم لوگ ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے، پکڑے رکھو گے، نہ تو گمراہ ہوگے نہ تو ہلاک ہوگی. نتیجے کیا نکلا؟ اگر ان دونوں کو تم نے چھوڑ دیا تو گمراہ بھی ہو جاؤ گے اور ہلاک بھی ہو جاؤ گے. تو نہایت خطرناک مرحلہ ہے. جس نے اس کو چھوڑا، اس منہج کو، اس طریقے کو، کتاب اللہ کو، سنت رسول کو، صحابہ کو، سلف کو جس نے چھوڑ دیا، پھر ہلاکت و بربادی دنیا میں بھی اور وہ زمانے میں معزز تھے. کیا کہے بھائی، ہے تو قرآن، ان سے زیادہ مال ہمارے پاس، ان سے زیادہ مال ہمارے پاس ہے نا. ارے کتنے صحابہ تھے جن کو دکانیں تھیں، ہمارے پاس فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہے، دکانیں ہیں. ایک گدھا رہتا تو ہمارے پاس 4 کاریں ہوں گی. ہر چیز میں تو ہم زیادہ ہیں، ہر چیز میں زیادہ ہے. لیکن ماشاءاللہ جب اس منہج پر قائم رہے، ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے کسریٰ کے دربار میں، کمبخت بہت دور سے گیٹ بنا رکھا تھا محل میں. کیوں؟ آج مسلمان عمر فاروق کا ایک سفیر آ رہا ہے، اور یہ گئے بھی کیسے؟ گدھے پر، جوتا نہیں تھا پیر میں، چلے وہاں سے. کہا کہ صاحب سواری یہاں روک دیں. دیکھو اللہ اس منہج پر جب تک قائم رہے، کتاب و سنت پر، سپر پاور سے اپنی بات منوا لیتے، ہمیں کسی کے سامنے جی حضوری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کہا کہ دیکھو ہم اپنے سے نہیں آئے ہیں، تمہارے بلانے سے آئے ہیں. اگر ایسے ہم کو چھوڑتے ہو جانے کے جائیں گے، ورنہ میں واپس آ رہا ہوں. سوچو، کسریٰ سپر پاور اور ایک مسلمان عمر فاروق کا سفیر نمائندہ اپنی بات منواتا ہے. بہرحال دیکھیے بڑا کڑا کر سب چھوڑ دیا، چلے. اور وہی ماشاءاللہ نیزہ رکھا اوپر کے بجائے نیچے چل رہے ہیں، اور اس کو موٹے کالے کو سوراخ کرتے ہوئے چلے جا رہے. دیکھا ہمت، چلے گئے. اب وہاں جب پہنچے دربار میں تو اب گدھا کہاں باندھے؟ آدمی لے کے جائے گی نا. تو اس کا جو تخت تھا اسی میں اپنے گدھے کے رسی کو باندھا، اور
تکیہ بڑا رکھا تھا، لے کر کے کہا تکیہ تھا اٹھا اطمینان کے ساتھ پہ، اور شاید زندگی میں اتنا اچھا بستر کبھی نہیں ملا ہوگا۔ اب کسریٰ نے بات چیت شروع کی، کون تم ہو؟ کہا ہم کون ہیں وہ معلوم ہے، ہم کو بلایا ہے آپ نے تو ہمیں سمجھ کر کہ میں کون ہوں۔ کہا کہ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ کہا ہم لوگ مردار کھانے والے تھے تمہاری طرح، تمہارے جیسے شرک کرنے والے تھے، گمراہ تھے، چمڑے کھا کھا کی زندگی گزارتے تھے، دنیا میں ہم ذلیل تھے، اللہ نے نبی بھیجا، اس پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال سے نوازا، عزت دی اور ہمیں قوت و طاقت عطا کیا۔ کہا تو یہاں کس لیے آئے ہمارے یہاں؟ کہا ہم آئے نہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ ایک انسان کسریٰ کے دربار میں اتنی جرات کے ساتھ للکار کر کے اپنی بات منواتا۔ کہا کہ یہاں کیوں آئے؟ کہا ابتعثنا اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر کے صرف کس کی عبادت پر لگائیں؟ اور تم جو لوگوں پر ظلم کرتے ہو اس ظلم سے نجات دلا کر کے امن و امان نصیب کریں، اور جو دنیا میں ان کو تنگی ہے اس تنگی سے نکال کر کے کوئی خوشحال زندگی ادا کریں۔ ساری باتیں کہی تو کسریٰ اپنے جنرل کی کرنل کون ہوتا ہے فوج کے سب سے بڑا کرنل کون ہوتا ہے؟ وزیر دفاع تو ملا۔ کہا اس کی بات سنے تو بڑا عقل مند لگ رہا ہے، کوئی معمولی بات ہے، اس کی باتوں کو ذرا سننا غور سے، یہ اکڑ کے بات نہیں، سوچو اس کی باتوں میں کتنا معنویت ہے، کتنی بڑی بات، بڑا عقل مند لگ رہا ہے۔ کہا کہ ہاں کیا بات ہے، ہم لڑیں گے؟ کہا لڑنے کی بات نہیں، بلکہ اس کے ایک لفظ پر غور کیا، کیا کہہ رہا ہے؟ بڑے گھمنڈ، اس کو تو اپنا نمبر بنا، نہیں ہم نپٹ لیں گے۔ کہا نپٹ نہیں، پہلے دیکھ لو، غور کر لو، ہمت ہے کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال سن رہے تھے تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اس نے کہا ایسا کرو کہ تم واپس چلے جاؤ اور ہمیں ہفتے عشرے کا موقع دو تاکہ ہم اپنے کابینہ سے مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ کہا کتنا؟ کہا کہ 2 ہفتہ، ہم دشمن کو اتنا موقع نہیں دیتے، 3 دن کے چانس ہے بس، ہم دشمن کو اتنی مہلت نہیں دیتے، 2 مہینے کی دے مہلت، ہمارے رسول نے ہم کو بس 3 دن کا موقع دیا، 3 دن کا ٹائم ہے بس، اس کو لے جاؤ، دوسرے کو بلاؤ۔ مغیرہ بن شعبہ کو بلایا گیا، انہوں نے اور للکار کر کے آخر میں زیادہ اٹھا تو ایک مٹھی مٹی اٹھائی، کہا دیکھ تیرے دربار سے ایک مٹھی مٹی لے کے جانے ہیں، اشارہ ہے کہ اگر سیدھی بات نہ مانا تو یہ کرسی بھی ہماری ہوگی، تخت بھی ہمارا ہوگا، اور اب تجھے دنیا میں رہنا نصیب نہیں۔ وہ للکار کر کے چلے آئے میرے بھائی۔ کیا تھے ان کے اندر؟ ان کے اندر جو تھا یہ سمجھ کیا تھا؟ لن تذلوا ولن تهلكوا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین، جس کو ہم نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار بھی تاریک قرآن ہو کر، خوارد مہجوری قرآن شدی، شک و سنجے گردش دورہ شدی، شکایت کرتا ہے کہ ہم ذلیل اور خوار ہیں۔ کبھی سوچا کہ ذلیل خوار کیوں ہے؟ قرآن اور حدیث کو تو نے چھوڑا، اس لیے تو خوار ہو گیا۔ تو اس منہج کو چھوڑ دینے کے بعد انسان دنیا آخرت کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ چیز ہے دوستو، یہی وہ چیز ہے کہ اس منہج پر ہم قائم رہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، ورنہ جیسے یہود و نصارہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عزت دے کر کے ذلت کے شکار ہو گئے، ویسے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ذلیل اور خوار کر دے گا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے حج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب حج میں گئے
تو ذرا کچھ لوگ بات کر رہے تھے، عمر فاروق نے خطبہ دیا، کہا اے اس امت کے لوگوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کے ساتھ تمہیں اس دنیا پر فضیلت، دنیا والوں پر فضیلت دی ہے، اگر وہ چیز تم چھوڑ دو گے، شرط ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اب لوگوں نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہا نیکی کا حکم دینا، برائی سے مٹانا، اب نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ یہ شرط ہے تمہاری فضیلت کا، نہیں تو وہی راستہ جو جیسے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ویسے ہم بھی۔ اسی لیے ہمیشہ 24 گھنٹے میں جتنی بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، چاہے فرائض ہو یا نوافل، سنن مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، ہر ایک میں ہم دو چیزوں کی دعا مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ یہی اصل میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اس صراط مستقیم کون ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چلتے تھے۔ نیک بندوں سے مراد کون؟ سورۃ النساء کی آیت، فَأُولَٰئِكَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالح، یہ 4 لوگ ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ کون ہیں، یہ کن کا راستہ ہے، تو کن کا صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ یہی راستہ تھا کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ کے جس راستے پر تھے، سلف جس راستے پر تھی، یہی اصل میں صراط مستقیم ہے۔ اسی کی دعا کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اسی پر بس نہیں، اسی پر دعا ختم نہیں ہوئی، اور کیا ہے؟ غیر اللہ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچانا۔ کیوں؟ یہ دونوں جو ہیں منہج سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، نہ مغضوب علیہم صراط مستقیم پر رہے اور نہ تو ضالین۔ مغضوب علیہم قرآن پاک میں یہودیوں کو مغضوب علیہم کہا گیا اور عیسائیوں کو ضالین۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ مغضوب علیہم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہود۔ کون ہے؟ یہود مغضوب علیہم، یعنی پر اللہ تعالیٰ کا۔ اور ضالین کون ہے؟ آپ نے فرمایا نصارہ۔ اب ان دونوں کو، دونوں اہل کتاب اور دونوں اسلام کے روح سے، اسلام سے خارج کافر ہیں، لیکن دونوں کی سزائیں کیوں؟ ایک مغضوب علیہم ہے اور ایک جو ہے ضالین۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہودیوں نے بڑا جرم کیا، یہودیوں نے حق پہچانا لیکن حق قبول نہ کیا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن اپنے علم کے مطابق انہوں نے عمل نہ کیا۔ ان کو کیا کہا گیا؟ مغضوب علیہم۔ اسی لیے یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے، اسی لیے بیان کیا گیا کہ ہر وہ انسان اس امت کا بھی جو علم، جس کے پاس علم ہو اور اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے قصدن، تو کس کے حکم میں ہے؟ مغضوب علیہم میں شامل ہے۔
نمبر 2 ضالین، عیسائیوں کو ضالین کیوں کہا گیا؟ گمراہ بھٹکے ہوئے. تو اس کی وجہ بتائی گئی کہ وہ ان کے پاس علم تو نہیں تھا، جس کو اجر و ثواب کا کام سمجھا اس کے پیچھے وہ پڑ گئے. ان کے پاس علم نہیں، عمل جس نے بتا دیا اس میں اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب، بغیر تحقیق کے اسی کے پیچھے وہ. ان کی نیتیں اچھی تھی بیچاروں کی، کن کی؟ عیسائیوں کی، لیکن اصل میں غلطی کیا ہے؟ انہوں نے علم حاصل نہ کیا. اسی لیے جو انسان بغیر علم کے بدعات پر عمل کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ضال. اس میں یہود عیسائیوں کا ایک طریقہ پایا گیا. اور مغضوب علیہم جن کے پاس علم ہو لیکن انہوں نے عمل نہ کیا تو اس کے ان کو مغضوب علیہم کہا گیا. اور ہر وہ انسان، ہر وہ عالم جس کے پاس علم ہو، معرفت ہو، پڑھتا ہے، معلومات ہے، لیکن پھر بھی اپنی اصلاح نہ کرے، عمل نہ کرے تو مغضوب علیہم. دیکھو یہاں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 وہ لوگ جن کو صراط مستقیم معلوم ہے اور اس پر انہوں نے عمل کیا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ منعم علیہم، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. اور یہی منہج ہے، یہی صراط مستقیم، یہی نجات کا راستہ ہے. دوسرا گروہ کون ہے؟ معلومات تو سب کچھ ہے لیکن عمل اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کیوں؟ ان باتوں پر عمل کرنے میں ان کا اپنا نقصان نظر آتا ہے یا بھاری لگتا ہے. اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وقالوا قلوبنا غلف. بڑے لمبے لمبے دعوے علم کے. یہ بھی صراط مستقیم سے محروم ہوا، منہج جو تھا اس کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں غضب کا وہ مستحق ہوا. یہودیوں کے طریقے پر وہ چلا گیا. اور تیسرا گروہ لا علموں کا ہے لیکن ہیں بڑے عابد اور زاہد، لیکن علم نہ ہونے کے بنا پر جو اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے جو عمل اپنایا وہ بدعتیں ہیں، باپ دادا کے طور طریقے ہیں، بغیر علم کے جس کو بھی انہوں نے اچھا سمجھا اس پر عمل کر کے، حالانکہ وہ بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. لیکن عمل کرنے کی بنا پر وہ بھی کہاں گئے؟ بدعتوں پر عمل کرنے کی بنا پر وہ بھی جہنم میں گئے. تو یہ 3 فرقوں کا تذکرہ ہے. ایک وہ جو انبیاء کا طریقہ، صالحین کا طریقہ، صدیقین کا طریقہ، شہداء کا طریقہ، جو صراط مستقیم ہے، جو شرف کا طریقہ ہے، وہ منعم علیہم، اللہ کے رحمتوں کے مستحق. اور یہ 2 گروہ جو ہیں یہ منہج سے اور کتاب و سنت صراط مستقیم سے ہٹ گئے. ایک تو جانتے بوجھتے اور دوسرا لا علمی کی بنا پر، لیکن اللہ نے دونوں کو جہنم کی خبر دی ہے، گمراہ قرار دیا ہے، چاہے غیر مغضوب علیہم ہو یا ضالین. تو یہ چند باتیں تھیں کہ اگر منہج کو نہ اپنایا جائے، کتاب و سنت کو نہ اپنایا جائے، منمانی زندگی گزاریں گے تو پتہ نہیں کتنے راستوں میں جا کے ہم بھٹک جائیں گے. اس لیے ضروری ہے دین کا سیکھنا، منہج کو پہچاننا، منہج کا علم ہونا، تاکہ انسان زندگی گزارے تو شریعت کے مطابق گزارے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شرح السنہ اصل مطلب جو ہے وہ کتاب شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ. أشهد أن محمد رسول الله.